چوبول رانی کی شرطیں تھیں کہ اگر کوئی شخص رانی کو 4 بار بولنے پر مجبور کر دے تو پھر وہ اس سے شادی کرے گی، لیکن جو بھی ان شرطوں میں ہار گیا وہ پھانسی چڑھے گا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ایک بادشاہ چوبول رانی کی شرائط پوری کرنے کے لیے اس کے شہر پہنچا۔ بادشاہ کے دلچسپ قصوں کی بدولت رانی نے 2 بول بول دیے تھے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ کیا چوبول رانی کے لب پھر کھلیں گے یا پھر پھانسی کی رسی بادشاہ کی تقدیر بنے گی۔ 2 بول بولنے کے بعد رانی پھر چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اب بادشاہ نے دیے کو پکارا، او یار دیا! دیے میں سے آواز آئی، جی بادشاہ سلامت۔ ابھی دیے نے بمشکل اتنا ہی کہا تھا کہ رانی نے فوراً اٹھ کر دیے کو اٹھا کر جو پھینکا تو وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس پر دیے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، دیکھتے ہو رانی کا ظلم؟ میں نے بھلا کیا گناہ کیا کہ مجھ پر ایسی زیادتی کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، ارے دیا، رانی تو مذاق کر رہی ہے، اسے چھوڑو۔ صبح تو پھانسی پر چڑھنا ہی ہے، اب کوئی ایسی بات سناؤ کہ رات کا کچھ وقت بہل جائے۔ اس پر دیے نے یوں بات شروع کی، بادشاہ سلامت، کوئی 4 شخص ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور کہنے لگے، ہم آپ کے پاس نوکری کریں گے۔ اس بادشاہ نے پوچھا، تم تنخواہ کتنی لو گے اور کام کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جو بھی دیں گے ہم لے لیں گے اور کام وہ کریں گے جو دوسرے نہ کر سکیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے ان 4 کو نوکری پر رکھ لیا۔ اب یہ 4 چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اب ایسا کام بھلا آئے کہاں سے جو دوسرے نہ کر سکیں؟ آخر 6 مہینے گزرے، 12 مہینے گزرے۔ اتفاق سے بادشاہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ابھی جنازہ اٹھا کر قبرستان پہنچے ہی تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر برسات کی جھڑی کے سبب اندھیرا ہو گیا۔ آفت بھی ایسی اوپر تلے پڑی کہ کوئی شخص بھی قبرستان میں نہ ٹھہرا، لہذا جنازہ اٹھائے واپس آ گئے۔ اس پر وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، رات کو قبرستان کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، لہذا یہ جو 4 شخص بیٹھے ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ آج یہ کام انہی کو دیں کہ جا کر جنازہ دفن کر کے آئیں۔ بادشاہ نے ان 4 کو بلایا، ساری بات بتائی اور حکم دیا کہ یہ کام جو دوسروں سے نہیں ہو رہا تم کو کرنا ہے۔ 4 دوستوں نے یہ بات خوشی سے قبول کر لی، ضروری چیزیں اور جنازہ اٹھایا، قبرستان میں جا پہنچے، قبر کھودی اور خود اس میں جا بیٹھے اور جنازے کو قبر کے اوپر رکھ چھوڑا۔ آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی ہیں 4 اور رات کے پہر بھی ہیں 4، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پہر رات بھر جاگے اور دوسرے سو جائیں۔ یہ صلاح کر کے ایک جاگنے لگا اور بقیہ تینوں سو گئے۔ کچھ وقت گزرا ہوگا کہ اس نے دیکھا کوئی شخص لاش کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے فوراً 10-20 پتھر اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ اجنبی شخص سیدھا لاش کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 4 لکڑیاں تھیں، ان میں 2 سرہانے اور 2 پیروں کی طرف لگائیں۔ بادشاہ کا بیٹا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔
پھر اس نے ایک لکڑی کی کھاٹ بچھائی اور دونوں بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ جب کھیل ختم ہونے کو تھا تو قبر میں بیٹھے شخص نے پتھر زور زور سے اوپر اچھالے۔ اس غیبی شخص نے جو پتھروں کی آواز سنی تو وہ فوراً کھاٹ سے اتر کر بھاگ گیا۔ قبر میں بیٹھا شخص بھی باہر نکلا اور نکارہ بجانے لگا۔ بادشاہ کا بیٹا جیسا تھا ویسا ہی لاش بنا پڑا رہا، اور یہ شخص وہ سامان اٹھائے واپس قبر میں گھس گیا۔ اب رات کا پہلا پہر پورا ہو چکا تھا۔ اس نے دوسرے شخص کو اٹھایا اور خود سو گیا۔ دوسرا شخص اب جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اصیل ناگ پھنکارے مارتا ہوا آ کر پاس والے درخت کے نیچے پہنچا ہے۔ ذرا ہی دیر میں ناگ نے منہ میں سے منکا نکالا۔ اس کی جلملاہٹ پر ناگ مست ہو کر ناچنے لگا۔ اس جاگتے شخص نے دل میں خیال کیا کہ یہ منکا کسی طرح حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا کہ گیلی مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس میں کانٹا چبھویا، اسے کپڑے میں باندھ کر قبر سے نکلا اور چھپتا چھپاتا درخت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے آہستہ آہستہ یہ ڈھیلا سیدھا من کے اوپر پھینکا۔ ناگ نے جو اچانک اندھیرا ہوتے دیکھا تو یکدم منکے والی جگہ پر پہنچا اور مٹی کے ڈھیلے پر ڈنگ مارنے لگا۔ آخر کار ڈنگ مارتے مارتے اسے کانٹا چبھا اور وہ مر گیا۔ جب ناگ مر گیا تو یہ شخص درخت سے نیچے اترا، منکا اٹھایا، جیب میں رکھا اور قبر میں واپس آ گیا۔ یہاں رات کا دوسرا پہر ختم ہوا۔ اس نے تیسرے ساتھی کو اٹھایا اور خود سو گیا۔ تیسرا کچھ وقت تو جمائیاں لیتا رہا۔ آخر جب پوری طرح جاگ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے جو بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ ڈائن ہے جو بلا شبہ شہزادے کی لاش کھانے آئی ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی تلوار اٹھا لی اور تیار ہو بیٹھا۔ جیسے ہی ڈائن نزدیک پہنچی تو اس نے للکارا۔ ڈائن دہل کر رہ گئی۔ یہ بھی فوراً قبر سے باہر نکلا اور ڈائن بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس نے تلوار پھینک کر ماری، جس سے ڈائن کا بازو کٹ گیا اور دوپٹہ بھی دور جا گرا۔ اس نے وہ بازو اور دوپٹہ اٹھایا اور واپس آ کر چوتھے ساتھی کو اٹھایا اور خود سو گیا۔ چوتھا ساتھی اٹھ کر بیٹھا۔ بیٹھے بیٹھے اسے فجر ہو گئی، لیکن اس نے کوئی بھی خاص بات نہیں دیکھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ ان تینوں نے ضرور کوئی نہ کوئی نشانی حاصل کی ہوگی، اب میں بھی تو کوئی نشانی حاصل کروں۔ یہ سوچ کر وہ قبر سے باہر نکلا، لاش کو اپنی کمر سے باندھا اور قبرستان سے باہر آ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک لشکر ہے جو آندھی طوفان کی طرح بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس نے بھی ادھر کو ہی رخ کیا۔ جب دو بدو ہوئے تو لشکر والوں سے حال احوال پوچھا۔ انہوں نے کہا ہم دیو ہیں اور جا رہے ہیں اس بادشاہی کو تباہ کرنے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ تم کتنے ہو؟ دیووں نے جواب دیا کہ ہم کم و بیش 1,00,000 ہیں۔ پھر دیووں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو، اور یہ پیٹھ پر کیا اٹھائے ہوئے ہو؟ اس پر اس نے جواب دیا میں عزرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج رات 1,00,000 دیووں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساری رات دوڑا ہوں تو بڑی مشکل سے ایک دیو کی روح قبض کر سکا ہوں جو پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں۔ شکر ہے کہ میں زیادہ مصیبت سے بچ گیا۔ تم سب کی روح قبض کر کے ابھی 1,00,000 پورے کیے لیتا ہوں، لہٰذا اب تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
इसकी ये बात सुनकर देवों पर लर्जा तारी हो गया। वो आहोजारी करने लगे, मगर ये भी एक बात पर बजिद था कि सभी की रूह कब्ज करूंगा। आखिर जब देवों ने कहा, तुम जो कहो हम करने को तैयार हैं, बस हमारी जान बख्श दो, इस पर वो कहने लगा, अब एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा कि सूरज उभरने से पहले पहले रुपए और सोने की सिलों से महल तैयार करो। महल के आगे एक आलीशान बाग हो जिसमें सोने का रहट चलता हो। अगर ये शर्त मंजूर है तो तुम्हें जिंदगी मिल सकती है, वरना सबकी रूह कब्ज करूंगा। देवों ने ये शर्त मंजूर कर ली और जाकर काम में लग गए। ये शख्स फिर कब्र पर वापस आया और लाश को लुटाकर तीनों साथियों को उठाया कि अब सुबह हो चुकी है, लाश को दफन करो ताकि वापस चलें। इस पर पहला शख्स, जिसके पास नकारा और लकड़ी की खाट थी, उसने कहा, लाश को दफन ना करना, बल्कि इसे वापस लेकर चलेंगे। फिर वो लाश को लेकर सीधे बादशाह के पास आए। वजीरों अमीरों ने जो ये देखा तो बादशाह से कहा कि उन्होंने तो पैसे ही हराम कर दिए, अभी लाश वापस लेकर आ रहे हैं। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, मगर सब्र करके उनसे हाल अहवाल पता किया। इस पर पहले शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, हम में से हर एक को रात का एक एक पहर जागना था। मुझे पहला पहर मिला। अब मैंने इस वक्त क्या देखा, इसका बयान तो बाद में सुनाऊंगा। अव्वल इन लोगों से पूछें कि उन्होंने क्या देखा। बादशाह ने हर एक से पूछा। इस पर दूसरे ने दूसरे पहर की सारी बात कह सुनाई और निशानी के तौर पर मनका उठाकर बादशाह के सामने रख दिया। फिर तीसरे ने अपने पहर की दास्तान सुनाई। डायन का बाजू और दुपट्टा बादशाह के आगे रख दिया। चौथे पहर वाले ने भी अपनी कहानी सुनाई और कहा, बादशाह सलामत, अपने महल की छत पर चढ़ें या फिर जमीन पर चलें। सोने और रुपए के महल को अपनी आंखों से मुलाहजा कर लें। बादशाह और अमीर वजीर साथ साथ आए। देखते क्या हैं कि वाकया ही सोने और रुपए की सिलों से बना महल बाग समेत तैयार खड़ा है और उसमें सोने का रहट भी लगा हुआ है। अब बादशाह ने पहले शख्स से कहा, तू भी अपना बयान बता। इस पर उसने क्या किया कि वही लकड़ियां दो लाश के सहरहाने और दो लाश के पांव की तरफ लगा दी। उसके साथ ही बादशाह का बेटा कलमा पढ़ते उठ बैठा। बादशाह अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें बहुत अनामो इकराम से नवाजा। इतनी बात कहकर दिये ने बादशाह से पूछा, अब तुम बताओ कि इन चारों में से इंसाफ किसका? बादशाह ने जवाब दिया कि ऐ दिये, इंसाफ उस शख्स का जिसने बादशाह के बेटे की जान बचाई। और इंसाफ किसका? इस पर रानी पुकार कर बोली, ओ बेवकूफ बादशाह, इंसाफ उस शख्स का जिसने देवों को भगाया, मुल्क को आफत से बचा लिया। बादशाह ने फौरन उठकर निकारे को चौब लगाई कि रानी ने मुझसे तीसरा बोल भी बोला। फिर वापस आकर रानी से बातें करने लगा, मगर रानी फिर से दीवार बनकर बैठ गई। बादशाह ने आजिज होकर सतून को पुकारा, ऐ यार सतून। सतून ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत। इस पर रानी हैरानो परेशान हो गई कि आज तो महल की हर शय ही बोलने लगी है। बादशाह ने सतून से कहा, यार तू भी कोई बात सुना कि रात का एक पहर जो बाकी है वो भी गुजर जाए, सुबह तो वैसे भी फांसी चढ़ जाऊंगा।
اس پر ستون نے بات شروع کی۔ اے بادشاہ، ایک تھا سوداگر جس کے پاس مال ملکیت تو کافی تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد سارا مال ملکیت بیوی اور بچے نے کھا پی کر ختم کر ڈالا۔ کچھ عرصے بعد اس کا یہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں، مجھے ایک دکان کھلوا دو کہ ہم لوگ اپنی گزر بسر کر سکیں۔ ماں نے اسے کپڑے کی دکان کھول دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ماں نے دل میں سوچا کہ میں جو چپ بیکار گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کیوں نہ بیٹھ کر کچھ کام کروں۔ چنانچہ ایک عالی شان رومال تیار کر کے بیٹے کو دیا اور بولی، یہ رومال بھی لے جا کر دکان پر رکھ لو، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، جس قیمت میں دل چاہے بیچ دینا۔ ایک روز ایک شخص اس کی دکان پر آیا اور اس سے رومال کی قیمت پوچھی۔ لڑکے نے اسے ایک قیمت بتائی۔ وہ کہنے لگا، یار میرے پاس اتنی رقم تو موجود نہیں، اگر کچھ کم پیسوں میں دے دو تو بہت اچھا ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، تم نے مجھے یار کہا تو اب مجھ پر پیسے لینے حرام ہیں، رومال لے جاؤ۔ یار پر سر بھی صدقے، رومال کی کیا اوقات۔ اس شخص نے بہت منع کیا، مگر لڑکے نے رومال اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جاتے وقت اس شخص نے اپنا پتہ نشان بتا کر کہا، یار آدھی رات کو بھی کام پڑے تو بے حجاب چلے آنا، آج سے ہماری دوستی پکی۔ لڑکے نے رات کو ماں کو ساری بات سنائی۔ اگلی دفعہ ماں نے دوسرا رومال اسے دیتے ہوئے کہا، بیٹا اس کی بھی کچھ قیمت نہیں، جتنے میں دل کرے بیچ دینا۔ لڑکے نے یہ رومال لیا اور دکان پر آ گیا۔ اتفاق سے اسی روز سپہ سالار اس کی دکان پر آیا۔ اس کی نظر رومال پر پڑی۔ اسے رومال بہت پسند آیا، چنانچہ لڑکے سے رومال کی قیمت پوچھی۔ لڑکے نے اس کی اچھی خاصی قیمت بتائی۔ اس پر سپہ سالار نے کہا، یار قیمت تو کم کرو۔ اس پر اس لڑکے نے کہا، بھائی اگر تم مجھے یار کہتے ہو تو رومال لے جاؤ، اب مجھے پیسے لینے حرام ہیں۔ یہ کہہ کر رومال اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سپہ سالار لڑکے کا خلوص دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ آخر چلتے وقت سپہ سالار نے بھی کہا، میں بادشاہ کے لشکر کا سپہ سالار ہوں، کسی بھی وقت کام پڑے تو میرا سر بھی تجھ جیسے دوست پر قربان ہے۔ لڑکا شام کو گھر لوٹا تو اس نے یہ ساری بات بھی ماں کو بتا دی۔ ماں نے اس بار بھی کچھ نہ کہا، پھر اسے تیسرا رومال دے کر بولی کہ یہ پہلے والوں سے بڑھ کر قیمتی ہے، لیکن جتنا مناسب سمجھو اتنی قیمت میں اسے بیچ دینا۔ لڑکے نے اگلے دن یہ رومال بھی دکان میں ٹانگ دیا۔ اللہ کی قدرت، اس دن اس کی دکان پر ایک دوسرا نوجوان چڑھ آیا، جس کی نظر بھی اس رومال پر جا پڑی۔ اس نے لڑکے سے قیمت پوچھی۔ لڑکے نے قیمت بتائی، لیکن اب بھی پہلے ہی کی طرح نوجوان نے بھی کہا، یار قیمت میں کچھ تو کمی کرو۔ لڑکے نے پھر جب یہ سنا تو بولا، اب یاروں کے ساتھ کیا سودے بازی، رومال لے جاؤ، تم سے ایک پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ وہ نوجوان جو وزیر کا بیٹا تھا تعجب میں پڑ گیا کہ یہ دکاندار ہے کیسا۔ اس نے رومال لینے سے انکار کر دیا، لیکن لڑکے نے زبردستی رومال اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس پر وزیر زادے نے کہا، دوست، مشکل کے وقت میں میرا سر بھی تیرے لیے حاضر ہے۔
یہ کہہ کر وزیر زادہ چلا گیا۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو ماں سے بولا، رومال تو آج بھی ایک یار آیا سو لے گیا۔ ماں نے غصے سے کہا، بیٹا اگر تمہارے ایسے 2-3 اور بھی یار آ گئے تو بس پھر تم دکان چلا بیٹھے۔ اگلے دن اس نے پھر رومال دیکھ کر تاکید کی کہ دیکھو یہ سب سے اچھا رومال ہے۔ اسی روز اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا ادھر سے گزرا۔ اس کی نظر رومال پر پڑی۔ شہزادے نے دکان پر آ کر اس کی قیمت پوچھی۔ لڑکے نے قیمت بتا دی۔ شہزادہ اتنی زیادہ قیمت پر رومال لینا نہیں چاہتا تھا، لہذا بیٹھ کر سوال جواب کرنے لگا۔ اتفاق سے اس کے منہ سے بھی یار نکل گیا۔ اس پر لڑکے نے کہا، اگر یار کہتے ہو تو رومال لے جاؤ، یار پر تو سر بھی صدقہ کر دیں۔ اور رومال اٹھا کر شہزادے کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہزادے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن لڑکے نے زبردستی رومال دے دیا۔ آخر جاتے وقت شہزادے نے کہا، یار اگر کوئی بھی کام مجھ سے پڑے تو حجاب نہ کرنا، میں اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ چلا گیا۔ ان باتوں کو بہت دن گزر گئے۔ ایک دن سوداگر زادے نے دیر سے دکان بند کی اور بادشاہ کے محل کی طرف سے گزرا کہ یکا یک چور چور کی آوازیں آئیں۔ چوکیداروں نے جو اسے دیکھا تو باندھ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کل پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ سوداگر زادے سے پوچھا گیا کہ تجھے کچھ کہنا ہے؟ اس نے بادشاہ سے عرض کی، میرے 4 یار ہیں، انہیں اطلاع دے دی جائے۔ بادشاہ نے یہ بات قبول کر لی۔ سوداگر زادے کے پہلے دوست نے جب یہ حقیقت سنی تو آدھی رات کو ہی بادشاہ کے پاس پہنچا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرے یار کو آزاد کر دیں، جو بھی جرمانہ آپ کریں میں بھر کر دینے کو تیار ہوں۔ مگر بادشاہ نے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی رات بادشاہ پر پہرا دینے کی باری وزیر کے بیٹے کی تھی۔ بادشاہ کو بھی خبر ہوئی کہ یہ بھی سوداگر زادے کا یار ہے، سو اسے اس پریشانی میں نیند نہ آئی، بس کروٹیں بدلتا رہا۔ وزیر زادہ بھی میان میں تلوار رکھے تیار کھڑا تھا کہ بادشاہ کو نیند آئے تو قتل کر ڈالوں۔ بادشاہ نے سوچا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کرتا ہے، سو مکر گانٹھ کر سوتا بن گیا۔ وزیر زادے نے موقع دیکھا تو تلوار سے اس پر وار کرنے کی کوشش کی۔ اس پر بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور بولا، مجھے تو خبر ہے کہ تم اس کا سچا دوست ہے، اس لیے اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے دوست کو پھانسی نہیں دوں گا۔ تیری دوستی کی خبر تو ہو گئی، باقی اس کے دوسرے یاروں کی بھی تو خبر پڑے۔ وزیر زادے کو جب پورا یقین ہو گیا کہ میرے یار کا بال بھی بیکا نہ ہوگا تو اس نے صبر اختیار کر لیا۔ اب جب بادشاہ کے بیٹے کو خبر لگی تو اس نے اپنے یار کو چھڑوانے کے لیے باپ سے بغاوت کرنے کا سوچا اور راتوں رات لشکر کا کچھ حصہ لے کر پھانسی گھاٹ کے نزدیک رکھ چھوڑا۔ یہ سوچ کر کہ جس وقت سوداگر زادے کو سپاہی پھانسی دینے کے لیے لائیں اس وقت حملہ کر کے یار کو بچا لوں گا۔ ان تینوں دوستوں کی خبر سوداگر زادے کو پہنچ گئی، مگر چوتھا یار سپہ سالار نہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اس وقت سوداگر زادے نے پھر عرض کیا کہ بادشاہ سلامت،
میرا چوتھا دوست ابھی تک نہیں آیا، لہٰذا مجھے اس کے گھر لے چلو کہ آخری وقت اس کا منہ تو دیکھ لوں۔ بادشاہ نے اس کی یہ درخواست بھی قبول کر لی اور خود بھی اس کے ساتھ چلا، اس خیال سے کہ اس کے دوسرے 3 دوستوں کی سچائی کی تو خبر ہو گئی ہے، باقی اب چوتھے یار کو بھی دیکھوں کہ کیا کمال کرتا ہے۔ جس وقت سپہ سالار کے دروازے پر پہنچے تو پتہ لگا کہ رات کو اس کی شادی ہوئی ہے اور اب وہ اپنی تکمیل کر کے بیٹھا ہے۔ سوداگر زادے نے اسے پکارا، یار باہر نکلو، میں تیرا آخری دیدار تو کر لوں، پھانسی تو ویسے ہی چڑھنے جا رہا ہوں۔ سپہ سالار نے جو یار کی پکار سنی تو فوراً تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن نے جو اس کی حالت دیکھی اس پر ہاتھ میں تلوار بھی، وہ سمجھی کہ آج خیر نہیں، سو اپنے شوہر کو اس نے پکڑ لیا، مگر سپہ سالار نے بیوی سے خود کو چھڑوا لیا اور آگے بڑھا۔ بیوی نے پھر پیچھے سے آ کر پکڑ لیا۔ جب سوداگر نے دیکھا کہ یہ عورت چھوڑتی ہی نہیں ہے تو اس نے ایک ہی وار سے بیوی کو ختم کر ڈالا اور باہر نکلا، تلوار خون سے بھری، شادی والا کپڑے پہنے، شیر کی طرح گرجتا بادشاہ پر حملہ آور ہوا۔ بولا، جب تک جان میں جان ہے تب تک کس میں ہمت ہے کہ میرے یار کا نام بھی لے۔ سپاہیوں نے سپہ سالار کو بھی گرفتار کر لیا اور پھانسی گھاٹ کی راہ لی۔ ابھی کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ دور ہتھیاروں سے لیس ایک ٹولی نظر آئی جس کا سردار شہزادہ تھا۔ آتے ہی شہزادے نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرے اس بے گناہ دوست کو آزاد کر دو، ورنہ پہلے مجھ سے جنگ کرو، اس کے بعد میرے یار کو پھانسی دینا۔ بادشاہ نے ان چاروں دوستوں کی سچائی و وفاداری دیکھی تو بولا، میں نے وزیر کے بیٹے سے رات ہی وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے یار کو پھانسی نہیں دوں گا، مجھے تو صرف تمہاری دوستی کا امتحان لینا تھا۔ یہ کہہ کر سوداگر کے بیٹے کو آزاد کر دیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد ستون نے پوچھا، اے بادشاہ، اب بتاؤ کہ انصاف کس کا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ انصاف وزیر زادے کا جو بادشاہ کو مارنے لگا تھا۔ تبھی تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر رانی نے پکارا کہ اے بیوقوف بادشاہ، انصاف سپہ سالار کا، جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی نئی نویلی دلہن کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس پر بادشاہ اٹھا اور نکارے کو چوب دی کہ رانی نے مجھ سے چوتھا بول بھی بولا۔ رانی کا والد بادشاہ جو محل میں انتظار میں بیٹھا تھا وہ بیٹی کے پاس پہنچا اور بولا کہ تم 4 دفعہ بادشاہ سے بولی ہو، اب اقرار کے مطابق تم اس کی بیوی ہو چکی ہو۔ بس پھر تو بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، خوب ناچ گانا، کھانا پینا چلا، لنگر لٹنے لگے، غریب غربا کھانے اور لے جانے میں مشغول ہوئے، اور بادشاہ چوبول رانی کو لے کر اپنے ملک واپس لوٹا۔ اب ان چاروں نے بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ نے انہیں بکرے کا خون معاف کر دیا اور وہ چاروں رخصت لے کر وہاں سے چل دیے۔ یوں بادشاہ ہنسی خوشی چوبول رانی کے ساتھ رہنے لگا۔